آج ہم آپ کو پھر ایک نئی کہانی سناتے ہیں۔ یہ ہے سابقہ ریاست متحدہ بلدیہ لاہور ولا قوت الا باللہ کورنگی، جہاں پر شہنشاہ ناصور ملیر سابق چورمین نے 4 سال راج کیا اور بدعنوانیوں کی وہ جڑیں کھود کے گئے ہیں کہ آج تک اس میں تیزی ہی آ رہی ہے۔ تاہم ہم آپ کو خبریں سنانا شروع کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر عرفان سلام نے ایک لیٹر جاری کیا اور یہ لیٹر انہوں نے انٹرنل اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل فنڈ آڈٹ کو جاری کیا، جو کہ بلدیہ کورنگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر جو بھی لوکل گورنمنٹ سے لیٹر لے کے آئے جس میں نیچے چورن لکھا ہوا ہوتا ہے، 3 سال کی پے سلپ اور یہ سب سروس بک طلب کریں، اس پر منوان عمل کیا جائے اور ان کا سروس ریکارڈ بھی طلب کیا جائے، لاسٹ سیلری بل بھی طلب کیا جائے اور پوری ایشورنس حاصل کی جائے کہ یہ ہیلی کاپٹر نہیں ہے۔ تاہم یہ بات تو کلیئر ہے کہ ایشورنس لینے کے بعد جوائننگ ہو جائے گی، یعنی ہیلی کاپٹر اترتے رہیں گے۔ تاہم عرفان سلام نے لیٹر نمبر 66 جو کہ 9 جون کو لکھا گیا تھا، اس میں تو ہدایتیں جاری کر دی، لیکن کیا عرفان سلام اپنے ڈسٹرکٹ کو پاک کرنا چاہتے ہیں بدعنوانیوں سے؟ تو وہ اپنے ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ فنڈ آڈٹ کو ایک اور آرڈر جاری کریں کہ ہمیں اپنے بلدیہ کورنگی کو سابق ناصور ملیر کی طرف سے جو بدعنوانی کا پودا لگایا گیا ہے اس کو جڑ سے کاٹنا ہے۔ لہٰذا فوری طور پر 17، 18، 19 گریڈ کے افسران کی، جو کہ ان کے اپنے افسران ہیں، ان کی بھی سروس بک طلب کر لی جائے، جو کہ بوگس ہے۔ ہوش اڑ جائیں گے۔ آڈیٹر کو یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آڈیٹر کی مجبوری ہوتی ہے، وہ تو ہم پورے کراچی کے آڈیٹر کی کہانی سنائیں گے، لیکن ابھی فی الحال یہیں رہتے ہیں، تو یہ اپنے 17، 18، 19 گریڈ کے آؤٹ آف ٹرن پروموشن حاصل کرنے والے افسران کی سروس بک طلب کر لیں۔ بلدیہ کورنگی پاک ہو جائے گا، بدعنوانیاں ختم ہو جائیں گی، جو کہ آمدنی سے زائد اثاثے بنا چکے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جبکہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر اپنے ریکوری اہداف کی طرف بھی بھرپور توجہ دیں۔ 3-4 مہینے کی ریکوری کا ریکارڈ معلوم کر لیں، ہو سکتا ہے ریکارڈ ہی نہ ہو، کہیں 1 کروڑ آئے تو کہیں 15,000، 20,000، یہ ہو کیا رہا ہے، تو ذرا ریکوری بھی پتہ کر لیں۔ اور افسران کون کون سے سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، کوئی نیب زدگان تو نہیں بیٹھا ہوا کہ عدالت ناپ لے، اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ تاہم ہمارے ذرائع کے مطابق بلدیہ کورنگی میں اب تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ جون کا مہینہ ہے، آخری دن ہے، اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اساتذہ اکرام سے لوٹ مار کا عمل جاری ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود سابق چورمین شہنشاہ ناصور ملیر نے اساتذہ اکرام کو جہاں جوائننگ نہیں دی تھی اور نوٹ شیٹ جو کہ یونین کی طرف سے فراہم کی گئی تھی، تاہم اس کے بہاف پہ اس نے بوگس بھرتیاں کر ڈالی تھیں، یہ ریکارڈ پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم اب ان 48(1) اور دیگر اساتذہ اکرام کے لیے اب بولیاں لگ رہی ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق فی اساتذہ جوائننگ کے لیے 1 لاکھ روپے اور 2 تنخواہوں پر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ بلدیہ کورنگی ہے، لیکن یہ بلدیہ کورنگی میں ہی نہیں، دیگر اضلاع میں بھی ریٹ زیادہ ہیں۔ اساتذہ کی جوائننگ کے لیے 2-2.5 لاکھ بھی طلب کیے جا رہے ہیں، منہ کھلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ کوئی بات نہیں، مال پیدا کرو، پیدا گیری کی مہم عروج پر ہے۔ تاہم ہم بلدیہ کورنگی کی بات کر رہے ہیں، اور بلدیہ کورنگی کے افسران سمیت دیگر اضلاع کے افسران بھی حیران ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں بھی باز گشت ہے کہ کل کے میونسپل کمشنر ڈائریکٹر ایجوکیشن کیسے بن گئے، کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق افسر نما ٹھیکیدار نے بھی اپنا مورا چھوڑا ہوا ہے تاکہ دکان چلتی رہے۔ 54 لاکھ میں سے کچھ دال دلیا نکل آئے، لہٰذا کارروائی تیزی سے جاری ہے۔ تاہم یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ پیدا گیری کی مہم جاری ہے، ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر غافل ہیں یا پھر پراسرار طور پر خاموش ہیں کہ ایجوکیشن میں ہو کیا رہا ہے، کون کون بیٹھا ہوا ہے۔ میٹنگیں ہوتی ہیں، میٹنگوں میں تو طے ہوتے ہیں معاملات، لیکن کوئی بات نہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کارروائی یہاں نہیں رکی، ابھی مزید لوٹ مار کا عمل جاری رکھنے کے لیے بھی حکمت عملی طے کی جا رہی تھی، لیکن کباب میں ہڈی بن گئی پیپلز لیبر یونین، جنہوں نے ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر عرفان سلام کو ایک اور خط لکھ ڈالا جو 9 جون 2021 کی تاریخ میں ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ بلدیہ کورنگی کے ریٹائر ملازمین اور دوران ڈیوٹی انتقال ہونے والے ملازمین کے بقایا جات کی ادائیگی کی جائے۔ یہ انہوں نے ایک نیک کام کیا ہے، اس لیے کہ رقم کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ 5-7 کروڑ روپے
کانٹریکٹرز کے نام پر تقسیم کر دیا جاتے، بھاری کمیشن لیا جاتا۔ شہریار گل میمن کے دور میں 6% تک آ گیا تھا، لیکن اب 22 سے 25-30% جا رہا ہے۔ اور بلدیہ کورنگی میں حیران کن طور پر افسران خود ٹھیکیدار ہیں، ورنہ آڈیٹر سے پوچھ لو بوگس فائل کون لایا تھا، کہ PWD میں 3 کروڑ کی فائل کس نے چلائی تھی، کہ ہم نے بلدیہ کورنگی میں کروڑوں کے کام کیے ہیں، وہ بوگس فائل آڈیٹر نے پکڑی تھی، اس کے پیچھے کون کون ہے۔ لیکن کیا عرفان سلام ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر دیکھیں گے؟ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ادائیگی آپ کے اپنے افسران لیں گے جو کہ خود کانٹریکٹر ہیں۔ بہرحال پیپلز لیبر یونین نے واضح طور پر کہا ہے کہ دوران ڈیوٹی انتقال کرنے آنے والے اور ریٹائر ملازمین کے بقایا جات ادا کیے جائیں، جو زیادہ سے زیادہ 3-4 کروڑ یا 3.5 کروڑ بنیں گے، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو، کیونکہ ریٹائر ملازمین پریشان ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بلدیہ کورنگی میں بدعنوانی کا جو پودا سابق چیئرمین شہنشاہ ناصور ملیر نے لگایا تھا 4 سالوں میں، اور اس کے ساتھی بدعنوان افسران جو کہ آج بھی موجود ہیں اور محکمہ فائنانس میں بیٹھ کے اپنی کارروائی کر رہے ہیں، وہیں آؤٹ آف ٹرن پروموشن حاصل کرنے والے، آمدنی سے زائد اثاثے رکھنے والے افسران جو کہ ٹھیکیدار بھی ہیں، وہ دھاڑ لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم پھر چوکنا کر رہے ہیں کہ عرفان سلام وعلیکم السلام ہونے سے پہلے سرخرو ہو جائیں، کیونکہ آنے والے چند دن رکھے ہیں، پھر کارروائی تو ہوگی، لیکن پھر آپ پچھتائیں گے۔ آج کا دن گزر گیا تو پچھتائیں گے، کام کر گئے تو سرخرو ہوں گے۔ عزیز عارف KBS بلدیہ نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔